میرے محترم بھائیوں، نماز ہو تو ایسی ہو۔ ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے سفر سے آئے، گھر میں پہنچے تو رات کو عشاء کی نماز کے بعد بیوی سے کہنے لگے کہ 2 نفل پڑھ لوں، پھر بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں۔ 2 نفل، اللہ اکبر۔ اب وہ بیٹی ہوئی کہ قل هو اللہ سے رکوع شروع کر دے گا، جلدی جلدی 2 رکعت تو پڑھ لے گا، لمبے سفر سے آیا ہے تو کوئی بیٹھ کے بات چیت ہوگی۔ وہ قل هو اللہ احد کیا، انہوں نے تو الف لام سے شروع کیا۔ چلتے چلتے فجر کی آذان ہوئی اور ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پھیرا۔ بیوی غصے سے بھر گئی، اما لنا من کا نصیب، میرا حق کہاں گیا؟ تعبتا و تعبتنی، مجھے بھی تکایا خود بھی تکا۔ ایک تو جدائی کا صدمہ، ایک قریب آ کے تھڑ پایا، میرا حق کہاں گیا؟ کہنے لگے معاف کرنا میں بھول گیا۔ کہا تیرا اللہ بلا کرے تو کیسے بھول گیا؟ جہاں تو چلے میں 200 میل بھی نہیں بھولتی، یہ کمرے میں تو بھول گیا، کیسے بھول گیا؟ کہا جب اللہ اکبر کہا تو جنت سامنے آ گئی تو سب کچھ بھول گیا۔ یہ نمازیں تھے، اللہ کے دھیان کے ساتھ وہ نماز پڑھتے تھے، تعلق والی نماز تھی، جاندار نماز تھی۔ اللہ اکبر سے لے کر سلام تک اللہ ہی اللہ تھا۔ آج سب کچھ نماز میں ہے، نہیں ہے تو اللہ نہیں ہے نماز میں۔ سب کچھ یاد آتا ہے، یاد نہیں آتا ہے تو اللہ یاد نہیں آتا ہے۔ اللہ کا دھیان نہیں ہے اس نماز کے اندر، کیا پڑھ رہا ہے یہ بھی معلوم نہیں، امام کیا پڑھ رہا ہے یہ بھی معلوم نہیں، بس عادت سے اٹھتا بیٹھتا رکوع سجدہ کر رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ نماز پرانے کپڑے میں لپیٹ کر ہمارے چہرے پر یہ مار دی جائے۔ ایسا نہ ہو کہ نماز ہمارے لیے بد دعا کرے۔ ایسی نماز ہو، جاندار نماز ہو، پھر زندگی بھی شاندار ہو جائے گی۔ اس نماز کے ذریعے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ اس کے لیے محنت ہے، نماز سے پہلے نماز کی تیاری ہو۔ یہ سنتیں اس لیے ہیں پہلے کہ کچھ تو دھیان پیدا ہو جائے۔ آذان ہوتی ہی شیطان تو بھاگ جاتا ہے، لیکن آذان کے فوراً بعد شیطان آ جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، اللہ پاک نے شیطان کو وہ طاقت دی ہے کہ انسان کے جسم کے اندر وہ گھومتا رہتا ہے، جیسے خون چلتے ہیں ایسے ہی چلتا ہے، اس کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ کبھی یہ چیز یاد دلاتا ہے، کبھی وہ چیز، کبھی گھر والے۔ جس چیز کو چھوڑ کے انسان فوراً نماز شروع کرتا ہے تو وہ چیز یاد آ جاتی ہے۔ اس لیے نماز سے پہلے اللہ کی عظمت کو سوچیں، اللہ کتنا بڑا ہے، میں اس بڑے اللہ کا حکم پورا کر رہا ہوں۔ کل قیامت کے دن اللہ جل شانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، ایسا تو نے عیسائیوں کو کہا تھا کہ 3 خدا مانے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا تھا، سبحانک یا رب تو پاک ہے، میں نے وہ بتایا جو آپ نے مجھے حکم دیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کسی کو نہیں بتایا تھا، ایک اللہ کی دعوت دیتی۔
لیکن اللہ اتنے بڑے، جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر جائیں گے، جو ہوش میں آئیں گے دوبارہ پوچھیں گے، پھر بے ہوش ہو جائیں گے، پھر ہوش میں آ جائیں گے، پھر پوچھیں گے۔ جہاں انسان کے جسم میں یہ مثان ہیں، پسینے نکلتے ہیں، وہاں خون نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اتنے بڑے اللہ پاک کی عظمت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ جو پڑھ رہے ہیں اس کو غور سے سنیں، آنکھوں کو صحیح استعمال کریں، پابندی لگائیں، ہاتھوں کو صحیح استعمال کریں، بار بار خارش کرنے کی کوشش نہ کریں۔ نماز میں ہلنا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ شیطان تو محنت کرتا ہے، لیکن انسان بھی محنت کرے، انسان بھی اپنی نماز پر محنت کرے، چھوڑے نہیں اس محنت کو۔ ایک دن یہ نماز بن جائے گی۔ سارے مسئلوں کا حل اسی نماز کے اندر ہے۔ انسان کی تربیت ہو جائے گی، اصلاح ہو جائے گی، پھر اس نماز کے بعد جو دعا مانگے گا اللہ پاک اس کی دعاؤں کو قبول کر لے گا۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ مولانا عبد الحکیم اسحاق۔